والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، حیران ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہی وہ ذات برزخ کبریٰ ہے کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. بندوں کی یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں، یہ مجال نہیں کہ اللہ کی ذات سے براہ راست اکتساب فیض کر سکے. صرف ایک ذات اللہ نے ایسی بنائی کہ ادھر مخلوق میں بھی شامل ہے، ادھر اللہ سے واصل ہے. ایک طرف سے اخذ فیض لے رہے ہیں اور سب کو فیض تقسیم فرما رہے ہیں. اور ان کی شان وہ کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہے. آقا کریم کا کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین. یہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، جانے دیجیے، چھوڑ دیجیے اس کو، چھوڑیے آپ لوگ اللہ کا ذکر. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. آپ غور فرمائیں، رب نے جب اپنی ربوبیت بیان کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. عالم کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا، جو اللہ ہے وہ عالم نہیں، جو اللہ نے پیدا کیا وہ عالم. اب کتنے عالم ہیں تو لاکھوں لاکھ عالم ہے، کوئی کیا جانے کہ کتنے
جتنے عالم اس نے پیدا کیے، اور سب کا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پروردگار۔ تو جب اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا ہوا تو اللہ نے کہا رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کی رحمت للعالمین بیان کرنا ہوا تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یعنی اللہ جس جس عالم کا خالق و مالک اور رب ہے، ان سارے عالموں کا کے لیے رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یعنی اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں، کسی پر احسان نہیں بتایا، لیکن جب نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرما دیا کہ اے لوگوں، ہم نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور پھر اللہ احسان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کر۔ پتہ یہ چلا کہ ساری رحمتوں، نعمتوں، برکتوں میں عظیم تر نعمت نبی کریم کی ذات۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ نبی رحمت کی عظمت پر ساری دنیا سر جھکا دے اور ان کی خوشیاں خوب منائے، ان کی آمد کی، ان کی ولادت کی، ان کے جشن کی۔ اور یہ خوشیاں منانا غیر اسلامی نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق۔ اب میں آگے عرض کروں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نسبت پا گئے اس کو برکت دی گئی۔ مکے میں پیدا ہوئے تو مکہ باز، قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تو قبیلہ باز، خاندان بنو ہاشم میں آئے تو خاندان بنو ہاشم افضل ہو گیا، عربی بولنے والوں میں آئے تو عربی زبان سب سے افضل ہو گئی، ان کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ میں افضل، ان کی امت ساری امتیوں میں افضل۔ وہ جس سرزمین پر پیدا ہوئے اس سرزمین سب سے افضل، اور پھر وہ سرزمین سے جب مدینے آئے تو خدا کی قسم مدینہ سب سے افضل۔ میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر حضرت آمنہ کے گھر بی بی جناب عبداللہ کے مکان، حضرت عبد المطلب کے کاشانے میں 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے۔ تو جس وقت وہ آئے وہ وقت بھی سارے وقت سے افضل۔ اہل محبت علماء نے فرمایا کہ جس رات وہ نور پاک حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کو منتقل ہوا وہ رات شب قدر سے بھی افضل۔ ان کی افضلیت اور عظمت کا عالم یہ کہ بعد رب قبل سب، رب کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے میں پیدا ہوئے، بچپن بیتا، جوانی آئی، جوانی بیتی، ادھیڑ عمر کی عمر ہونے کو آئی، 40 سال کی عمر ہو گئی۔ لیکن میں عرض کروں، آپ بھی غور کریں، پوری تاریخ اسلام ہی نہیں پوری تاریخ عرب پڑھ جاؤ، 40 سال کی مدت ہمارے آقا نے بغیر قرآن کے گزاری، قرآن نہیں نازل،
لیکن اس کے باوجود کوئی تاریخ میں ایک ذرہ برابر نقطہ نہیں بتا سکتا کہ اس 40 سال کی زندگی میں ہمارے آقا نے کوئی غیر اخلاقی کام کیا. کوئی کام ایسا ہوا ہی نہیں جس پہ کوئی اعتراض کر سکے. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا مکے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو ہمارے نبی سے محبت نہ کرتا. نبی کے خاندان کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، ان کی صورت سے، ان کی شکل سے، ان کے حسب سے، ان کے نسب سے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے بات چیت، وہ لوگوں کے ساتھ جیسا تعلق کرتے تھے، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا مال کمانا، ان کی شادی، ان کا بیاہ، یہ سب کا سب ہوا. لیکن کوئی ایک بندہ بتا دے، ایک معمولی سی بات، کہ کبھی کسی نے نبی کے خلاف یا نبی کی سیرت میں کوئی ربطی برابر کوئی خرابی پائی. یہیں پہ جملہ عرض کر، 40 سال تک مکے کے کفار کوئی کمی اور عیب نظر نہیں آیا، لیکن 14ویں صدی میں آ کے ایک گمراہ طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، انہیں نبی کی ذات میں عیب نظر آنے لگا. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ نبی کریم کی ذات میں 40 سال تک پورے عرب کے لوگوں نے ایک معمولی سی خرابی، غلطی اور کمی، کوئی عیب نہیں پایا. اور آج لوگ کتاب لکھ رہے ہیں کہ نبی میں یہ کمی تھی، نبی میں یہ کمی تھی، نبی میں یہ کمی تھی. معاذ اللہ کہنے دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکے کے کفار و مشرکین سے زیادہ گندے ذہن کے لوگ ہیں. پھر قرآن نازل ہوا. قرآن کے نزول کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دور شروع ہوا. یقیناً ایک وہ قوم جو صدیوں سے کفر، شرک، گمراہی، ظلم، عدوان، غلط کاری میں پھنسی تھی، شراب نوشی، عیاشی، قمار بازی، حرام کی کمائی، کون سا عیب اور گناہ تھا جو اس خاندان میں، اس معاشرے میں نہیں تھا. اور ایسے میں سب کو اچانک کہا جائے کہ تم سب بتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، شراب پینا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بچیوں کو پر ظلم کرنا چھوڑ دو، تو اتنی آسانی سے تو یہ نشہ اتر نہیں سکتا تھا. تو اختلاف شروع ہوا، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی. لیکن پھر بھی مکے کے کفار و مشرکین ہو یا منافق ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، دنیا کی کوئی قوم ہمارے نبی کے ذاتی خوبیوں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتی. انہیں بے عیب ماننے پہ مجبور ہوئے. یہ اور بات ہے کہ کہتے رہے کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ سب ان کی بات میں آ جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو انہی کی بولی بولتے ہیں، کوئی ان کی صورت پہ فدا، کوئی ان کی سیرت پہ فدا، کوئی ان کے اخلاق پہ نازا، کوئی ان کے پیاری پیاری باتوں کا گرویدہ. یہاں تک کہ لوگوں نے، کفار و مشرکین نے جب کوشش کر کر کے تھک گئے کہ اسلام اور مسلمین اور قرآن کے اندر کوئی عیب نکالتے اور نہیں نکال پائے، تو مجبور ہو کے کہنے لگے ارے یہ تو ایسا لگتا ہے جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو شاعر ہے. اللہ نے سب کا انکار کیا اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ رسول نہ شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، نہ کاہن ہے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے دوستوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال قرآن کے سائے میں مکے میں زندگی گزاری. 13 سال تک اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. حضرات صحابہ نے، نبی محترم نے، نبی کے گھر والوں نے، نبی کے صحابہ نے بڑی مشکلات جھیلی. کفار مشرکین نے بہت ستایا، لیکن ظلم کر کر کے کافر تھک گئے. مسلمانوں میں ایک بچے کے بھی قدم کو ڈگمگا نہیں سکے. سب نے یہی کہا کہ جب نبی پہ ایمان لائے ہیں تو جو جان مانگو تو جان دے دیں،
جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جا ہو جلال دے دے۔ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جائیداد دینی ہے دے، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد بھی وقت بہت تکلیف دہ رہا تو اللہ نے عسر میں یسر پیدا کیا، تکلیف میں راحت کا سامان کیا، حکم دیا کہ ایمان والو اب تم جنت میں، اب تم مدینے چلے جاؤ۔ آقا کریم کی اجازت سے مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آنے لگے۔ اسباب بہت سارے ہیں، تاریخ بہت لمبی ہے، میں صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو یہ بیچارے بدن پر ایک کپڑا پہن کے آئے تھے، پیروں میں چپل نہیں، اپنا گھر بار مکان دکان یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی مکہ چھوڑ کے چلے آئے۔ خود ہمارے نبی نے ہجرت کی تو نبی کی دو بیٹیاں، نبی کی دو بیویاں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹیاں، ماں باپ بیٹے سب وہاں چھوڑ دیے۔ لوگوں نے اپنی بیوی بچے چھوڑ دیے، نہیں چھوڑا تو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، اور پھر ہجرت کر کے مدینے آئے۔ لیکن میرے دوست ایک بات طے ہے، مکہ بہرحال مکہ ہے، مکہ دارالامان ہے، مکہ دارالامین بلد امین ہے، مکے میں کعبہ ہے، مکے میں مطاف ہے، مکے میں صفا اور مروہ ہے، مکے میں عرفات منی اور مزدلفہ، مکے میں قربانی کے لیے حدود حرم ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں حجر اسود ہے۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے انتہائی بابرکت ہے، اور ہمارے لیے ایک اور نعمت یہ کہ مکے ہی میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، مکہ مولد النبی ہے، تو ہم تو نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے محبت کرتے ہیں۔ مکے میں عمرہ حاصل ہوتا، مکے میں حج نصیب ہوتا، عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف، مینا کی رمی و جمرات، یہ سب مکے میں، اور ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے حج کریں عمرہ کریں۔ اس لیے مکے بسے محبت تو ہم لوگوں کے ایمان میں۔ آج اگر کوئی مکے کی عظمت کا انکار کرے تو ذرا وہ عقل سے کام لے۔ مکے کو مکہ بنایا ہے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کو کعبہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کو قبلہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ یاد آئے گی تو تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا۔ یہاں عرض کریں کہ مکے کی محبت ہمیں سکھائی ہے مدینے والے آقا نے۔ اس لیے اگر آج کچھ لوگ لائنی کی وجہ سے مکے مکرمہ کو یا مدینہ منورہ کو، کچھ دونوں میں سے کسی ایک کو ہلکا جانے، تو یہ خود ان کے ہلکے پن کی بات۔ مکہ اپنی جگہ ہے، مدینہ اپنی جگہ۔ مکہ جب سے اللہ نے بنایا، پہلے دن سے مکے کو اللہ رب العزت نے بلد امین بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین مکہ کی قسم، اللہ نے مکے کی قسم ذکر کی۔ مکے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، انسانوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ مکے میں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں۔ مینا، مزدلفہ، عرفات کی عظمتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی۔ تو مکہ تو بہرحال افضل ہے۔ اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنے لگے، تو کبھی اگر مکے میں آپ کا ہمارا سامنا ہوا تو میں اس جگہ لے چل کے بتاؤں گا۔
کہ وہاں پہلے ایک پہاڑ تھا، اس کا نام تھا حزورہ. اس پہاڑ پر ایک بازار تھا. اس بازار کی تاریخ سیرت پاک کے کئی واقعات میں ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس بازار کا بڑا قریبی تعلق تھا. ہجرت کی شب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان یعنی حضرت خدیجہ کے مکان سے نکلے، کبھی مل گئے تو انشاءاللہ وہ جگہ بھی بتا دوں گا کہ یہاں وہ مکان. اس مکان سے نکلے، باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے حرم میں، کعبۃ اللہ کے پاس سے گزر کر گئے باب حزورہ، حزورہ نامی پہاڑی پر، اور اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھا اور کعبے کو دیکھ کے کہنے لگے، اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، مجھے میرے دل میں تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہاں کے لوگ یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا، تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کچھ قدم آگے بڑھے اور پہنچے وہاں جسے حضرت صدیق اکبر کا مکان ہے. صدیق اکبر کے مکان میں پہنچے، اپنے ہجرت روڈ سے سفر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدئی کی طرف گئے، وہاں سے گھومتے ہوئے واپس آئے جبل ثور پر، 3 رات وہاں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آگے بڑھے. پھر مدینے آئے. مدینے آنے میں راستے میں بہت پیارے پیارے واقعات، اور پھر آج اللہ کا شکر ہے ہم مدینے میں بیٹھے ہیں. آپ سب نے قبا کی مسجد دیکھی ہے، یہ قبا کی مسجد ہے. قبا کی مسجد سے 470 قدم یعنی تقریباً 500 قدم قبلے کی طرف دائیں طرف اگر جائیں گے تو وہاں ایک ہے مسجد بنی ہونا ہے. پہلے تو بالکل ویران تھی، یہ 4-5 سال پہلے اسے بھی اچھا بنا دیا ہے، اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہے، نامکمل ہے، لیکن اب اسے دیکھنے کے لیے کھول دیا. پہلے تو وہاں لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے. مسجد بنی عنیف کا نام آیا تو ایک بہت پیارا واقعہ عرض کر دوں کہ مدینے والے نبی سے کیسی محبت کرتے. ہوا یہ کہ جو محلہ بنی عنیف تھا قبا میں آگے کی طرف، کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو چلے جائیں مسجد بنی عنیف دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت طلحہ، اور وہ بہت کم عمر تھے، ابھی بچپنے کی عمر سے کچھ آگے بڑھے تھے، لڑکپن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہ دن رات حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے اور آقا کریم کی چہرے پاک کی زیارت کرتے رہتے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے طلحہ کیا تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ حضرت طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ میں بیان نہیں کر سکتا میں کتنی محبت کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری محبت میں کیا کر سکتے؟ تو حضرت طلحہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے میں بجا لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، وہ مجھ کو برا بھلا کہتا، کیا تو مجھ سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر اس کو قتل کر سکتا؟ تو حضرت طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کے کھڑے ہو کے جانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے بلایا، طلحہ ذرا بات تو پوری ہو جائے، سنو تو. تم نے جواب نہیں دیا. کہا، یا رسول اللہ میں زبان سے جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تھا، آپ نے کہا کہ اپنے باپ کو قتل کر سکتے ہو تو اب جاؤں گا اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا دوں. ایسی محبت اس وقت صحابہ میں جو بچپن کی عمر سے گزر رہے تو ان کا یہ حال ہے. آقا علیہ السلام نے مسکرا کے دکھایا، کہا میں باپ بیٹے میں جھگڑا لڑانے نہیں آیا، میں تو صرف تمہیں آزما رہا تھا. میرے دوستو اللہ کی شان، کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہو گئے، لیکن واہ ان کا نصیب، بیماری موت کے قریب آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ مدینہ امینہ میں سرکار کا جہاں روضہ ہے، یہاں گھر تھا، اور یہاں سے مسجد قباء سے بھی 500 قدم اور دور حضرت طلحہ کا مکان تھا. کونین کا دولہا،
جو چلے تو فرشتے اور حورے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے۔ ایسے نبی حضرت طلحہ جیسے جوان بچے یا ابھی بچپنے کی عمر سے گزرتے ہوئے ان کی بیماری میں عیادت کے لیے حضور روزانہ یہاں سے قباء شریف جاتے تھے اور جاتے تھے، تسلی دیتے تھے، چلے آتے تھے، کچھ دیر رک جاتے تھے، تو جہاں رک جاتے نماز کا وقت آتا نماز پڑھتے، اسی جگہ مسجد بنی عنید بنی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے، شام کا وقت تھا، آقا علیہ السلام نے حضرت طلحہ کے گھر جا کے اس کی کیفیت دیکھی تو کہا کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، سکرات میں۔ میرا گمان یہ ہے کہ آج رات یہ اللہ کی رحمت کو پہنچ جائے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھ کو خبر کرنا، میں فوراً آؤں گا، ان کی تدفین میں دیر مت کرنا، میں آؤں گا، ان کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ مقدر حضرت طلحہ کا ہے۔ حضرات صحابہ بھی ان کے اس مقدر پہ ناز کرتے ہوں گے کہ اللہ کا محبوب کہہ رہا مجھے خبر دینا، میں آؤں گا، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا۔ آقا کریم واپس آ گئے، رات ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ کو ہوش آیا، تنے جانا کی خوشبو محسوس ہوئی، کہنے لگے کہ کیا سرکار آئے تھے، سرکار تشریف لائے تھے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کہا کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ آج کی رات اس کا انتقال ہو جائے گا، تو اس کی تدفین میں دیر مت کرنا، مجھے بھی خبر دینا، میں بھی ان کے آخری رسوم میں شرکت کروں گا۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہاں یہودیوں کا بڑا خطرہ ہے، یہودی ان کی جان کے دشمن ہیں، راستے میں بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ اسی طرف تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کے گھر اسی راستے میں پڑتے تھے، ان کے بستیاں تھیں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے حضور کو تکلیف ہو، اس لیے فرمان نبی کے پر عمل کرتے ہوئے مجھے فوراً دفنا دینا، لیکن سرکار کو خبر نہ دینا کہ میری وجہ سے سرکار کو تکلیف ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے بعد وصال ہو گیا، نہلا دیا، کفنا دیا، نماز جنازہ پڑھ کے وہیں وہاں مقامی لوگوں نے دفنا دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر میں نماز میں کسی نے بتایا یا رسول اللہ طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کب بتایا؟ تو کہا کہ مجھے خبر دینی تھی، میں ابھی جاؤں گا۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل قباء شریف گئے اور وہاں پہنچ کر سرکار نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پر لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی قبر پر پہنچ کر مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا، وہی جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ طلحہ سے تو مسکراتا ہوا ملے، طلحہ تجھ سے مسکراتے ہوئے ملے۔ میرے دوستو یہ تو وہ دعا ہے جو حضرت طلحہ کے علاوہ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں دی، یہ انہی کا مقدر ہے۔ اے اللہ تو طلحہ سے مسکراتا مل، طلحہ تجھ سے مسکراتے ملے۔ ایسی عظیم ذات اسی مدینے میں اور مدینے والوں میں محبت کا حق ادا کرتی، یہاں تک کہ سرکار تشریف لائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ میلاد النبی کا جشن کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ جلوس محمدی ہے، ہمارا تو نعرہ ہے جشن آمد رسول، رسول کی آمد مرحبا۔ تو جو اندھے ہیں ان کو نہیں نظر آتا، لیکن آپ والے ہیں بریلی کا سرما لگاوے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جلوس بھی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی نبی کے ذریعے ہمیں اس کی اجازت ملی ہے، اور یہ جو بیٹھ کے ہم ابھی جلسہ کر رہے ہیں یہ بھی نبی کی طرف سے ہمیں ملا، مدینے والے کی سرکار۔ مسجد نبوی میں نعتیں پڑھی جا رہی، مسجد نبوی میں تقریریں ہو رہی، میدان جنگ میں مجاہد جنگ کر رہے، اپنے اپنے انداز سے نبی کی آمد کا جشن ہو رہا۔ لیکن میں آج بتا دوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو قباء میں
مسجد قباء کے دائیں طرف اب ظاہر ہو گئی ہے وہ جگہ، ورنہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، آج سے 10 سال پہلے تک یا 5 سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ حدیث میں روایت تو تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، انصار مدینہ آئے تو پریشان ہو گئے کہ ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے چادر سے سایہ کر دیا تاکہ پتہ چل جائے اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اسے کہتے ہیں مقامی مستزل۔ حدیث میں تو بہت سب نے پڑھا۔ یہ واقعہ ہوا کہاں؟ یہ 100 سال سے ان لوگوں نے اسے چھپا کے رکھا، لیکن آج اللہ کی شان کہ لوگوں کے سامنے وہ آ گیا۔ قباء کے مغربی دروازے سے آپ باہر نکلو یا قباء کے امام کی طرف سے باہر سے آپ نکلو اور سیدھے سیدھے سامنے چلے جاؤ، وہاں ایک بورڈ لگا ہے بستان مستزل، اسی کے اندر ایک خاص جگہ گل سے ان لوگوں نے چھپایا ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس جگہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قباء میں بیٹھے، اور وہاں کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہے قباء میں رہتے تھے، انہوں نے حضور کا استقبال کیا، ایک جگہ سرکار کو بیٹھنے کے لیے گزارش کی۔ سرکار بیٹھ گئے تو اپنے غلام سے کہا کہ کھجور کا ایک خوشہ لاؤ، پانی لاؤ۔ تو کھجور چھوٹا سا خوشہ لایا گیا، پانی پیا سرکار نے۔ تو کھجور کے چھوٹے خوشے کو عزق کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسے یہاں عزق عطا فرمایا۔ اس لیے پہلے اس کنویں کا نام تھا بیر عزق اور بیر بستان عزق، اب اسے بستان مستزل کہتے ہیں، سایہ کرنے والا باغ، جہاں صدیق اکبر نے سایہ کر کے نبی کی خدمت کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ صدیق اتنے مقام بلند پر پہنچ کر بھی نبی کے جوتیوں کو سیدھا کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں قیام کیا۔ چند دن کے قیام میں آقا علیہ السلام نے پہلے حکم دیا کہ میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت کلثوم بن ہند نے کہا کہ میرا مکان نیچے ہے، بال بچے رہتے ہیں، میرا ایک چھوٹا مکان اوپر ہے۔ آج جہاں مسجد قباء ہے اس کے اگلے حصے میں اگر آپ جائیں تو اگلے حصے میں منبر سے لے کر داہنی طرف آدھی دور سے کچھ کم، وہاں حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان تھا۔ آقا کریم نے اس مکان کو پسند کیا، اس میں رہنے لگے، اور اسی کے بازو میں آج کی مسجد قباء کے کارنر سے لے کے منبر کی طرف آؤ تو آدھی دور سے کچھ زیادہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ یہ کنوارے تھے تو شادی نہیں ہوئی تھی تو بڑا سا مکان تھا، تو وہ مہاجر صحابہ جو ہجرت کر کے یہاں آئے اور بال بچے والے نہیں تھے، یہ سب کنوارے وہیں جا کے قیام کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام کیا اور اپنے مکان کی بجائے کہا کہ میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت کلثوم بن ہدم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میری گدی جہاں بنتی ہے، میرا جانوروں کا باڑا ہے، اگر آپ پسند کریں تو اسی جگہ کو صاف ستھرا کر کے مسجد بنا لی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جگہ پسند فرمائی، اس جگہ کو پسند کیا تو میرے دوستو آقا علیہ السلام نے مسجد کا ایک نشانہ مقرر کیا، نشان لگایا کہ یہاں مسجد کی دیوار بنے۔ لیکن یہ نشان کیسے لگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں حضور کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم قصوہ پہ سوار ہو جاؤ اور اسے گھماؤ، جہاں جہاں وہ گھوم جائے گی وہاں وہاں مسجد کی دیوار بنے، دیکھیں تم اس میں کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں۔ لیکن اللہ کی شان، حضرت صدیق اکبر گئے قصوہ پہ بیٹھنے لگے تو اس نے بیٹھنے ہی نہیں دیا، مجبور ہو کے آیا رسول اللہ وہ شوخی کر رہی ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرو اے عمر، تم جاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوشش کی لیکن نہیں کامیاب ہوئی. حضرت عثمان غنی کو حکم دیا، وہ بھی گئے، کوشش انہوں نے بھی کی، قصوہ پہ بیٹھ نہیں سکے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے کہا اچھا تم جاؤ. حضرت علی گئے اور قصوہ پہ بیٹھنے لگے. شوخی اس وقت بھی کی لیکن اب اللہ اور رسول کی مدد اور مرضی تھی. حضرت علی نے اس قصوہ کو ایسے کس کے اپنے قابو میں کیا اور کود کر اس کے اوپر بیٹھ گئے. وہ جب شوخی کرنے لگی تو اس کو کنٹرول کر کے اب اسے چلانا شروع کیا تو جتنی دور وہ قصوہ اونٹنی گھومی اتنی دور حضور نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. پھر مسجد قباء کا قبلہ بنانے کی باری آئی تو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے. یا رسول اللہ جب قبلہ یعنی یہ دوسری تعمیر کی بات ہے، کعبے کی طرف رخ کر کے مسجد بنانی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں یہاں سے سارے حجاب اٹھا دوں، آپ یہیں سے کعبے کو دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے وہیں سے کعبے کو دیکھ لیا. صحیح رخ پر قبلہ رخ دوسری تعمیر میں کعبے کی طرف رخ کر کے مسجد قباء بنائی. اسی لیے لوگوں نے کہا، نخیل نے لکھا ہے دنیا میں کعبے سے دور جتنی مسجدیں ہیں اس میں سب سے درست قبلہ اگر کسی کا ہے تو وہ مسجد قباء کا ہے. میں کہ تاریخ کو بے حساب ہے، بے مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد بنائی، خود بنفس نفیس معمار کی حیثیت سے شریک ہوئے. مسجد تعمیر ہو گئی، حضور نے وہاں امام متعین کیا. وہاں سے ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا کہ آج میں مدینے جاؤں گا. نماز صبح کے بعد لوگ مدینہ منورہ سے قباء پہنچ گئے. آپ سوچیں کہ آج سے 1450 سال پہلے آج اس وقت مدینے کی آبادی کتنی تھی، لیکن اس زمانے میں جس دن حضور قباء سے مدینے آ رہے تھے 500 صحابہ کا جلوس وہاں پہنچ گیا. سارے صحابہ نئے نئے کپڑے دھلے کپڑے پہن کے پہنچے. کچھ حبشی غلام نیزہ لہرا لہرا کے قومی رقص کرنے لگے. کچھ لوگ نعرے لگانے لگے، ما جا یا رسول اللہ، ما جا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. اسی کا ترجمہ آج ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ. رسول تشریف لے آئے، رسول تشریف لے آئے، نعرہ لگاتے ہوئے یہ صحابہ چلے. 500 صحابہ نعرہ لگاتے ہوئے، نئے کپڑے پہنتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے اور جگہ جگہ رکتے رہے. یعنی محلے والے ان کا استقبال کرتے رہے، کہتے رہے حضور یہاں رک جائے، حضور یہاں رک جائے. آقا نے کہا کہ میرے اونٹنی کو چھوڑ دو، رسی اس کے اوپر ڈال دو. میں آج اپنی مرضی سے نہیں، یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہاں قیام کروں. یہ معمول من اللہ ہے، اللہ نے اسے بتا دیا ہے مجھے میرا قیام کہاں ہوگا. نتیجہ یہ نکلا وہ چلی اور 1.5-2 گھنٹے تک میں صرف 1.5 کلومیٹر کے سفر طے ہوا. اور چاشت کے وقت چلنے والا یہ جلوس ظہر کے وقت پہنچا وہ جگہ جہاں آج مسجد جمعہ وادی رانونا. جب حضور اکرم کا قافلہ وہاں پہنچا حضور نے فرمایا رک جا. خود بھی اتر گئے، سب کو کہا صفے لگاؤ، جمعہ پڑھیں گے. آج سے جمعہ فرض. پہلا جمعہ، پہلی جمعہ کا خطبہ حضور نے وہاں دیا. جمعہ معمولی چیز نہیں ہے. جمعہ وہ ہے کہ نبی کے جشن آمد رسول کا جو جلوس نکلا تھا بیچ راستے میں پہنچا تھا، جمعہ کا تحفہ بندوں کو مل گیا. پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، قیام فرمایا. کچھ دن جب یہاں قیام فرمایا تو اس زمانے میں یہاں کی آب و ہوا میں ذرا بیماری تھی، بخار بہت ہوتا تھا، بلائیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تو یہ بیمار پڑ گئے.
بیماری کی وجہ سے بخار کی شدت، حضرت بلال حبشی، حضرت صدیق اکبر نیم بے ہوشی کے عالم میں مکہ 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 کعبہ 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 کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے دیکھا میرے وہ صحابہ جو مکے سے آئے وہ مکے اور کعبے کی یاد میں بیمار پڑ رہے ہیں، یہاں انہیں بیماری اور تکلیف ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، اسی لیے اس شہر کا نام پہلے تھا یثرب، بیماری والی جگہ، بخار والی جگہ۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہاں کی بلا کو، بیماری کو جحفہ منتقل کر دے۔ اور پھر خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت الجھے بکھرے بال، بدصورت، رات کے وقت وہ مدینے سے نکلی اور جحفہ کی طرف چلی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں کی بلا وہاں باندھ ڈال، اور اس کے بعد حضور نے زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یا انگلی سے اپنے ہتھیلی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ شہر یثرب نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، یہ تابہ ہے، یہ تابہ، یہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ اور اس دن سے یہ جو پاکیزگی کا شہر ایسا پاکیزہ ہوا کہ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ مکے کی دوری کی وجہ سے مدینے مکے والوں کو بڑی مکے کی یاد آتی ہے۔ اسی دوران رمضان آ گیا اور رمضان میں آقا کریم نے اپنے صحابہ کو لے کر جنگ بدر کے لیے چل گئے۔ جب چلے تو پہلی منزل، پہلے دن مدینے سے باہر نکلے تو بہت دور نہیں گئے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، سرکار کے زمانے میں مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا، آپ یہ لوگ یہاں آئے۔ ابھی جو مسجد نبوی کے گرد لوہے کی جو چار دیواری ہے، لوہے کا جنگلہ، باؤنڈری، سرکار کے زمانے میں پورا مدینہ نہیں تھا۔ مدینہ کل اتنا تھا جتنی آج کی باؤنڈری، یعنی آج پورا نبی کے دور کا مدینہ مسجد نبوی بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلے، اور چلے بھی تو آپ ہی کے محلے میں، یہاں سے دائیں طرف جا کے آپ تھوڑا اور پھر دائیں طرف مڑیں گے، کچھ دور جائیں گے تو آپ کو مسجد دکھائی دے گی، اکبریہ مسجد، اور اسی کے بازو میں ایک جگہ ہے جس کا جو مدینہ ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ، یہاں پر مدینہ ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ ہے، پرانی ترکی کے زمانے کی۔ اسی کے اندر کی طرف اگر آپ جائیں گے، پیچھے سے اس کا راستہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد سقیہ۔ یہ مسجد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ وہاں پر ایک باغ تھا، باغ کا نام تھا باغ سقیہ۔ پہلے مسجد نہیں تھی، پہلے کنواں تھا، بیر سقیہ۔ وہاں کا پانی نبی کے گھر آیا کرتا تھا، اس کا پانی اہل مدینہ کے کام آتا تھا۔ اس باغ کے مالک کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام اسی باغ میں کیا۔ صحابہ کرام بے سر و سامان، صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، چند زرہیں تھی، چند تلواریں تھی۔ لوگوں کے پیر میں پہننے کو چپل بھی نہیں تھے، اسی غربت و افلاس میں بدن پہ کپڑے بھی مناسب واجبی نہیں تھے، یعنی پورے نہیں تھے۔ رات وہاں قیام کیا، میرے آقا نے دعا کی۔ اب یہی دعا سنانا چاہتا، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا۔ اے اللہ، عیر سے سور تک اور حارتین لابتین کے درمیان کو میں حرم بناتا ہوں۔ عیر ایک پہاڑ کا نام ہے، سور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی، مدینے میں بھی ایک جبل سور ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ کبھی میرے ساتھ چلنا تو بتا دوں گا۔ احد سے پیچھے کی طرف وہ جگہ جہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، ان کا باغ تھا، ان کی جائیداد تھی، محلہ صادقین تھا، ابھی بھی وہاں پہ اس علاقے کو صادقین کہتے ہیں۔ بہرحال جبل عیر سے جبل سور تک یہ میں نے اسے حرم بنایا۔ لابتین حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، یہ 2 پہاڑی سلسلے اور آتش فشانی لاوے کے پہاڑ تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو حرم بنایا۔
پھر حضور نے فرمایا کہ مکے کو تیرے خلیل نے حرم بنایا، مدینے کو میں حرم بناتا ہوں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جیسی برکت تو نے مکے میں رکھی ویسی ہی برکت تو ہمارے لیے مدینے میں فرما دے، بلکہ اس سے دگنی برکت فرما دے۔ اور اے اللہ جتنی محبت مکے کی ہمارے دل میں اتنی ہی محبت تو مدینے میں کے لیے ہمارے دل میں پیدا فرما دے، بلکہ اس کے دگنی محبت عطا فرما دے۔ یعنی ایک طرح سے اگر اس حدیث کا ایک مفہوم لیا جائے تو مکے سے 3 گنا زیادہ محبت ہمارے دل میں مدینے کی پیدا فرما دے، اور 3 گنا زیادہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ برکت بھی 3 گنا زیادہ، محبت بھی 3 گنا زیادہ۔ نبی نے کب دعا کی تھی، اور آج اس دعا کا کرم یہ ہے کہ نبی کے مدینے میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ نبی کے مدینے میں کھانا سارے لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ملتا۔ میں ایک سال ہمارے شہر کے مولانا کو ان کے ساتھ ٹور میں آیا تو وہ ہنس کے بولنے لگے، وہ قریب تھے، میرے دوست جیسے تھے، تو مکے میں بھی روز سامان لاتے تھے تو بہت ڈھیر سارا لاتے، مدینے میں آئے سامان لانے لگے تو میں نے کہا مولانا اتنا کم؟ تو ہنسنے لگے، بولے مکے میں جتنا مال لاتا تھا اب مدینے میں اس کا کم سے کم 33% کم کر دیتا، پھر بھی مکے میں کبھی کبھی گھر جاتا تھا، مدینے میں کبھی مال گھٹا، وہاں 100 کلو بنتا تھا تو یہاں 65 کلو میں بچ جاتا۔ یہ برکت آج بھی مدینے میں کہ ماننے والے کے لیے سب سے نہ مانے تو اندھا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو مدینے کی مکے سے زیادہ مدینے کی محبت پیدا فرما دے، مکے سے زیادہ برکت دے دے۔ اللہ ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ سا اور مد پیمانے تھے جس سے یہاں سامان دیے جاتے تھے، تجارت۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ بے لباس ہیں، ان کو لباس دے دے، یہ غریب ہیں ان کو غنی کر دے، انہیں ہتھیار دے دے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب جنگ بدر میں گئے 1000 کے سامنے 313 ایسے ڈٹے، اللہ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور پھر 70 کافر قتل بھی کیے گئے، 70 کافر قید بھی کیے گئے، مال غنیمت ملا سو اللہ نے مالا مال کر دیا نبی کی دعا سے۔ تو یہ کہاں ہوا تھا؟ یہی باغ سقیہ میں، آپ کل جا کے دیکھ لینا، وہاں پہ مسجد سقیہ اندر ہے کمپاؤنڈ میں، وہاں جانے کا اب اجازت مل جاتی ہے۔ وہاں کچھ ریلوے کے ڈبے، ریلوے کے انجن وغیرہ بھی ابھی پڑے ہوئے، ریل کی پٹریاں بھی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برکت کی دعا دی تو وہ جو برکت چلی ہے میرے دوستوں، تو آج تک برکتیں مدینہ بڑھتی جاتی ہیں۔ لیکن آج ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مکہ افضل ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مدینہ افضل ہے۔ تو مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، آج میں اسی پہ تھوڑی دیر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ یہاں علماء نے بڑے پہلے کے بزرگوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے، اس کی وجہ ہے، ان کے پاس ان کی دلیل ہے۔ وہ دلیل یہی ہے کہ مکہ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، مدینہ بعد میں۔ مکہ اس جگہ سے بننا شروع ہوا جہاں خانہ کعبہ ہے۔ مکہ پوری دنیا کے انسانوں کا خمیر مکے سے کعبۃ اللہ سے اٹھا ہے۔ مکے میں کعبہ ہے، مکے میں حج ہے، مکے میں صفا مروہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ مکے میں نبی پیدا ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، ان کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پیدا ضرور مکے میں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی اے محبوب اس لیے کہ آپ اس میں چلتے پھرتے۔ مکے کی قسم اللہ نے جب ذکر کی تو یہ نہیں کہا کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں عرفات و مزدلفہ،
بلکہ کہا اللہ نے فرمایا اے محبوب تم چلتے ہو، تمہارے قدموں کی نسبت سے میں مکے کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ تو جب نبی چلے تو مکہ باعظمت ہو گیا، تو جہاں نبی قیامت تک کے لیے مزار پاک میں آرام فرما، اس کا مقام کتنا بڑا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ خالی آج کا نہیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فاروق اعظم بھی ایک صاحب سے پوچھ رہے تھے یہ بتاؤ کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ اس پوری بحث کو حضرت امام قاضی عیاض نے شریف غور سے سنو، بہت اہم بات۔ فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کعبہ افضل ہے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں کعبے کو نہیں پوچھ رہا، میں تو مکے مدینے کو پوچھ رہا کہ مکے اور مدینے میں کون سا افضل۔ وہ کہنے لگے کہ کعبہ افضل ہے۔ کہا میں کعبے کو نہیں پوچھتا، مکے اور مدینے کو پوچھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار پوچھا تو وہ یہی کہ کعبہ افضل۔ کہا میں مکے اور مدینے میں فیصلہ کروں۔ حقیقت میں فاروق اعظم اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ مکے سے مدینہ افضل ہے۔ اب اس کی تفصیل بتاتے ہوئے امام قاضی عیاض نے اور امت کے اور بزرگوں نے جو لکھا، ہمارے آقا نعمت حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دراصل اس میں محتاط انداز بیان ہمارا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول جس جگہ ہے یہ جگہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ جہاں سرکار کا مزار پرانوار ہے یہ ساری کائنات سے افضل ہے، زمین سے افضل، آسمان سے افضل، یہاں تک کہ جنت سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش الہی سے افضل ہے۔ عرش الہی سے بھی زیادہ افضل وہ جگہ ہے جہاں حضور کا مزار ہے۔ ان کی معراج تو ہے نور ہے قرب معبود، میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ ہم نبی نے آئے ہیں، نبی کا کرم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو جنت سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی۔ مدینے کی افضلیت کے ہم کیا کہیں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ اور دیگر اولیاء اللہ کا عقیدہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے رسول پاک کا جو مزار ہے وہ سب جگہ سے افضل، کعبے سے افضل، عرش الہی سے افضل، جنت سے افضل۔ البتہ روضہ رسول کے بعد سب سے افضل جگہ ہے خانہ کعبہ۔ جہاں روضہ رسول کے بعد سب سے افضل خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے بعد روضہ رسول کے گرد مدینہ سب سے افضل، مدینے کے بعد پھر مکے کی بستی سب سے افضل، پھر اس کے بعد بیت المقدس وغیرہ۔ اس پر یہ جو عقیدہ ہے، کچھ لوگ آج بھی کہتے نہیں مکہ افضل ہے، مکہ افضل ہے، وہاں تو عمرہ کرنے ملتا، وہاں تو عمرہ کرنے ملتا ہے۔ ابھی اس کا جواب دیں گے کہ سب سے افضل مکہ ہے، مکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ایک جگہ کہی، ایک شعر میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں طیبہ نہ صحیح افضل، تم نہیں مانتے نہ مت مانو، تم نہیں مانتے مت مانو، ہم جھگڑا نہیں کرتے تم سے کہ مکہ افضل کی مدینہ افضل۔ اعلیٰ حضرت فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے، ہم کو جھگڑا اپنا نہیں کرنا، تم مان مکے کو افضل، ہم تو یہی مانیں کہ جہاں نبی پاک ہے وہی سب سے افضل۔ میں دو بات عرض کروں، بات آ ہی گئی ہے۔ جب حضور کا وصال پاک ہوا تو ہمارا عقیدہ ہے سرکار کی روح نکالی گئی، تو روح ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کے اپنے مقام کے اعتبار سے روح کو وہاں رکھا جاتا۔
کچھ لوگوں کی اس کی قبروں پر، کچھ آسمانوں پر، کچھ مسجد اقصی پر، کچھ اور اوپر، کچھ ساتویں آسمان پر، کچھ عرش کے پائے کے پاس ہے ایمان کی روح۔ لیکن جب رسول پاک کی روح پاک نکالی گئی تو ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو تلاش ہوئی ہوگی کہ اب رسول سے افضل کون سی جگہ ہے، یہ روح جہاں سے نکالی گئی اس سے افضل ہے کون سی جگہ۔ جب اس افضل جگہ کی تلاش کی گئی ہوگی تو یقیناً یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ نبی کے جسم سے افضل تو کوئی جگہ ہے نہیں، یہ روح جہاں سے نکالی ہے وہیں میں داخل کر۔ اسی لیے میرے دوستو سن لو کہ جب نبی کی روح پاک نکالی اور داخل کر دی گئی تو میرا امام پکار اٹھا حدیثوں کی روشنی میں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی انبیاء و مرسلین کو بھی موت آنی ہے، وہ بندے ہیں، وہ خدا تو نہیں ہے، خدا ہے جس کو موت نہیں، اور جو بندے ان کو موت آئے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کو بھی موت آئی ایک آن، لیکن انبیاء کو بھی اجل یعنی موت آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے موت آئی اور اس ایک آن کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس پہ بھی آج کل کے عین غین لوگ، عین یعنی عیار، غین یعنی غدار، کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھے اور نبی کی مخالفت بکیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو جب کبھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح میرے بدن میں داخل فرماتا ہے، اب میں پھر ان کے درود سن کے جواب دیتا ہوں۔ تو بولے دیکھو حضور تک مردہ ہے، روح داخل کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے کہا رے نادان، پھر کہتے ہیں کہ مدینے کا سرما لگاتا، نجف کا سرما لگاتا، کربلا کا سرما لگاتا، بغداد کا سرما لگاتا، اجمیر کا سرما لگاتا، بریلی اور ماویرا کا سرما لگاتا تو پتہ چلتا کہ آقا کریم نے اس حدیث میں کیا کہا۔ آقا نے یہی کہا کہ جب کوئی میری موت کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجے گا اللہ میری روح میرے بدن میں داخل فرمائے گا اور پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو میں فقیر عزیزی آج عرض کرتا ہے، مدینے میں بیٹھ کے عرض کرتا کہ یقیناً اللہ کے نبی کی روح تو نکلی، لیکن جب دفن کیا گیا اور دفن سے پہلے بھی نبی کریم کے اوپر درود و سلام جب بھیجا گیا پہلی بار، ظاہر سی بات ہے کہ روح داخل کی گئی اس حدیث کی روشنی۔ جب حدیث پاک کی روشنی میں روح داخل کی گئی، ابھی پہلے کا درود ختم نہیں ہوا تھا دوسرے کا شروع ہو گیا، دوسرے کا درود ختم نہیں ہوا تیسرے کا شروع ہو گیا، اور پھر تو یہ سلسلہ چلا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن دنیا میں ہر جگہ درود و سلام دن رات پڑھا جاتا ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں، اذان کے پہلے درود، اذان کے بعد درود، تکبیر کے پہلے درود، تکبیر کے بعد درود، دنیا میں ہر جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور کوئی ایک لمحہ بتا دو کہ جب نماز میں قاعدہ نہ ہو رہا اور جب درود پاک نہ پڑھا جا رہا۔ ارے میاں روح ایک بار گئی تو اللہ کے ساتھ موقع ہی نہیں آپ پر درود، درود پر درود، وہ لامتناہی سلسلہ شروع ہوا کہ آج تو آج اب قیامت کی صبح تک نہ درود بند ہوگا نہ نبی کریم کی زندگی کو کوئی خط اختتام ہوگا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے میرے دوستو، جی تو بہت چاہتا ہے بہت کچھ کہے، لیکن آپ لوگ بھی تھک گئے، نیند بھی آ رہی ہے، لیکن اخیر میں تھوڑی سی بات اصل میں جب مدینے والے کی چل پڑتی ہے تو زبان نہیں تھکتی، اور اللہ ہماری زبان کو نہ تھکائے، اللہ نبی نبی کہتے ہوئے زندہ رکھے، نبی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے۔ تو بات آئی ہے تو تھوڑی بات اور عرض کرتے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل، ہمارے امام نے تو کہہ دیا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔
تو جان تیرا کام جانے، ہم تو مدینے کو افضل مانتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر ہم غور کریں تو جو لوگ مکے کو افضل کہتے ہیں وہ الگ الگ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے میں نبی پیدا ہوا، ہم کہتے ہیں ضرور مکے میں نبی پیدا ہوا، لیکن گنبد خضرا تو مدینے وہاں تو پیدا ایک ہی بار ہوئے، 40 سال 53 سال تک رہے، 53 سال وہاں رہے، اور یہاں کتنے ہزار دن سے ہیں اور کتنے سال سے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک یہی رہنے والے ہیں۔ تو جہاں ایک بار پیدا ہوئے وہ زمین ہے برکت والی، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے نبی آرام فرما ہے وہ اس کی برکت اور نعمت کو کیا کہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دراصل وہاں کعبہ ہے، ہم نے کہا ضرور کعبہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ وہ حضرت آدم کا مزار ہے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں کعبہ ہے، آدم کا حضرت آدم کا مزار ہے، تو یہاں پر گنبد خضرا ہے، آدم کے بھی آقا رسول پاک کا مزار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم خدا کی قسم جنت کے پتھر ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جنت کے یاقوت ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم، وہ جنت کے پتھر ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ جنت کے پتھر ہیں تو وہ افضل۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اسے جنت کے پتھر کی وجہ سے افضل کہہ رہے ہو، وہاں 2 چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اور یہاں 14 کلومیٹر لمبا جبل احد ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ احد جنت کا پہاڑ ہے۔ میرے آقا نے کہا احد پہ چڑھ جاؤ تو اس کی تر گھاس کھاؤ کہ یہ جنت کی نعمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اے ایمان والے تم بھی احد سے محبت کرو۔ وہاں ایک حجر اسود جنتی ہے، ایک مقام ابراہیم جنتی ہے، یہاں پورا کوہ احد، جبل احد، یہ پورا کا پورا جنتی پہاڑ ہے۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں 2 اہم پہاڑ ہیں، وہ جبل سور اور جبل نور۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں جبل سور اور جبل نور 2 بڑے بابرکت پہاڑ ہیں، تو یہاں بھی جبل احد اور جبل نور اور جبل سلا 3 بڑے عظمت والے پہاڑ۔ جبل سلا کہ بس ابھی بائیں طرف آپ اگر تھوڑی اور آگے جائیں گے 2 کلومیٹر پہ، جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی، جہاں پہ شعب بنی حرام ہے، یہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے پاس اندر اگر کبھی موقع ملے تو جاؤ، دعا کرو۔ حضرت جابر نے جہاں حضور کی دعوت کی تھی، آدھا کلو جو اور بکری ذبح کی، یہ وہی شعب بنی حرام کی مسجد بنی حرام میں، اسی جگہ ان کا مکان تھا۔ تو یہ جبل سلا یہ اتنا برکت والا ہے، ابھی عرض کروں گا اس کی اور برکت۔ اور ادھر جبل سور ہے، جبل احد کے پیچھے جبل احد ہے، یہ بھی برکت والا پہاڑ۔ ویسے تو یہاں کا ذرہ ذرہ پہاڑ والا، تم کہتے ہو کہ وہاں زمزم ہے، یہاں وہاں زمزم ہے، تو یہاں بھی 1 2 نہیں 3 4 وادیاں ہیں جن کو نبی نے کہا کہ یہ جنت کی وادیاں ہیں۔ ایک جبل وادی عقیق کے بارے میں نبی نے کہا کہ جنت کی وادی ہے، یہ مدینے میں ہے، فرمایا کہ یہ جنت کی وادی ہے۔ میں جب وادی عقیق میں گیا، اللہ نے مجھ کو نہ حکم دیا کہ یہاں میں 2 رکعت نماز ادا کروں، جہاں سرکار نے نماز ادا کی وہاں آج ایک مسجد ہے، کوئی اہل علم ملے تو جا کے پوچھ لینا، چلے جانا۔ تو وادی عقیق میں وہ مسجد عروہ بن زبیر ہے، وہی جگہ ہے جہاں حضور نے نماز پڑھی۔ اور جب کوئی مدینے والا عقیق کی وادی میں شکار کے لیے جاتا تو حضور دروازے شہر تک آتے تھے، اور جب وہ واپس آتا تو استقبال کو آتے تھے، کہتے تھے تم جنت جا رہے ہو، جنت سے آ رہے ہو۔ وادی عقیق جنت کی وادی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری الروضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، تو میاں جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس یہ بھی میں نے بتا دیا ایک وادی، ایک اور وادی ہے، اس کا نام ہے وادی بطحان۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا اے عائشہ بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے،
یہ برساتی وادی ادھر اوپر کنگ فیصل ڈیم ہے ابھی بنایا انہوں نے، وہاں سے وہ وادی نکلتے ہوئے بیر قرص کے بازو سے نکلتے ہوئے وادی سعیب میں آتی تھی۔ اصل وہ جگہ جس جگہ کے بارے میں نبی نے فرمایا، ایک بار ایک قبیلے میں سرکار گئے تو دیکھا بہت لوگ بیمار ہیں، پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا بخار بیمار سے حیران ہے؟ آقا نے فرمایا ہمارے پاس سعیب ہے، کیوں بیمار ہوتے؟ تو سعیب وادی بطحان کے ایک خاص علاقہ، ویسے تو پورے مدینے کی مٹی میں شفا ہو، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور ایک شعر مجھے بہت پیارا بہت پسند آتا ہے، آپ بھی سنے محسوس ہو، وہ شعر یہ ہے کہ میں پہنچوں سرخرو پیش خدا اے کاش محشر میں، میں پہنچوں سرخرو پیش خدا اے کاش محشر میں، ملا ہو میرے چہرے پر غبار گنبد خضرا، ملا ہو میرے چہرے پر غبار گنبد خضرا۔ ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، اب کتنے ترنگ میں فرماتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ کہنے کو بہت کچھ ہے میرے دوستوں، بہرحال ابھی بات ہے جنت کی، تو وہاں جو حج کر لیتا ہے تو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے اگر اللہ قبول کر لے۔ اور یہاں تو حال یہ ہے، وادی عقیق جنتی، وادی بطحان جنتی، ریاض الجنہ جنتی۔ ایک اور واقعہ بتا دوں، آپ لوگ روزانہ بہت نصیب والے ہو، ابھی جہاں رہ رہے ہیں آپ کے الجیلانی ٹور سے آپ لوگ آئے ہیں، جو مکان سے جب جاتے ہو مسجد نبوی تو آپ لوگ مناخہ سے ہو کے گزرتے ہو، بغیر مناخہ کے ہوئے آپ مسجد نبوی نہیں جا سکتے۔ تاریخ کبھی پوچھنی ہو تو مل لینا، تفصیل سے ہم بتا دیں گے، یا اپنے یوٹیوب پہ بھی ہم ڈال دیں گے۔ مناخہ ایک خاص جگہ ہے، مسجد غمامہ سے لے کر معین پک مسجد ہوٹل تک، عبادہ بن سعد حضرت سعد بن عبادہ کے مکان تک، سقیفہ بنی ساعدہ تک، یہ پورا حصہ یہ ہے مناخہ۔ حضور نے فرمایا مناخہ ہمارا مصلی ہے، نماز عید کی جگہ ہے، ہماری عیدگاہ ہے، ہماری استسقاء کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ہمارے لیے نماز جنازہ کی جگہ ہے۔ اور سنو، مناخہ ہمارا بازار بھی ہے، ہماری دعا مانگنے کی جگہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام جب بھی مناخہ سے گزرتے تھے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ضرور دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے مناخے میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اب وہ مناخہ ہے، اسی سے آپ روز آتے جاتے ہو مسجد نبوی میں، تو وہ جگہ عظیم ہے کہ وہاں سے گزرو تو دعا قبول ہو، تو روزہ رسول میں مانگ لو تو کیسے دعا نہ ملے گی، قبول ہو جائے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا باغ سقیہ تھا، یہ نا اخیر زمانے میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کے بہت مہنگے داموں غمامہ اور مسجد نبوی کے بیچ میں جگہ چھوٹی سی لے کے ایک مکان بنا کے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے مکرم آپ کی اتنی بڑی کوٹھی اتنا بڑا باغ چھوڑ کے اتنے مہنگے داموں میں چھوٹی سی جگہ لے کے جھوپڑی بنا کے رہتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے میرے آقا سے سنا ہے کہ مناخہ سے میرے مسجد کے بیچ کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو ابھی تک تو ریاض الجنہ ہی کو جنت کا ٹکڑا کہتے تھے، حدیث سے ثابت ہے کہ باب السلام سے مسجد غمامہ تک یہ جگہ یہ بھی پوری جنت کی جنت ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے بہت باتیں ہو گئی، اخیر میں صرف ایک بات عرض کروں۔ آج ایک بچہ میرا مرید ہے، مکے سے میں رہتا آیا تھا، بتانے لگا کہ لائبریری میں لوگ کیسی کیسی بات کہہ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کل بھی میں نے اس کے سامنے یہ بات کی تھی کہ مدینہ پھر مدینہ ہے، تو وہ آج اس بچہ
ہندوستان کا یہ لائبریری میں کہہ رہا تھا ارے مدینے میں یہاں پہ ایک ہفتہ روک دیے ہیں، کیا ہے خالی نماز تو پڑھنی ہے، مکے میں رہتے تو کم سے کم عمرہ تو کرتے رہتے۔ تو یہ دراصل لائبریری کی وجہ سے اس نے کہا، یہ نہیں کہتے کہ وہ بدعقیدہ ہے، لیکن میرے دوستو اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے تو ان والوں سے پوچھو۔ یہ اس نے کہا تو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں آج صرف عمرے کا فرق بتا دوں۔ مکے میں آپ عمرہ کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ پہلی بات سے جو ہو کہ آج تو جانے دیں، وہ تو جو کچھ کیا کیا۔ اپنی ہوٹل سے آپ کو مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ یا حدیبیہ جانا، اب جائیں گے کار سے، وہاں جا کے احرام باندھ کر نیت کریں گے، نیت کر کے حرم آئیں گے، حرم آنے کے بعد آپ نیت کر کے 7 چکر طواف کریں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر مقام ابراہیم پھر صفا کی پہاڑی پہ جائیں گے، پھر نیت کر کے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے حجام کے ہاں 10 ریال ادھر الگ سے، یا آنے جانے میں 10-20 ریال خرچہ ہوا، 10 ریال حجام کے یہاں ہوا، اور کئی گھنٹے کی اتنی محنت، اس کے بعد عمرہ، یا پھر اس عمرے کا بھی ثواب کتنا اللہ قبول کرے تو واہ واہ، نہ قبول کرے تو اس کی مرضی۔ تو اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنا ہو تو دن بھر میں ایک عمرہ ہو۔ اور میرے سرکار کا مدینہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنی قیام گاہ سے وضو کر کے چلا، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کیا تو اسے ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا۔ اور یہ حدیث ایسی نہیں کہ خالی بریلوی بول رہے ہیں، چلو آؤ مسجد قباء میں لے چلوں، ان نجدیوں نے وہاں بہت بڑے پتھر پر، ماربل پر یہ حدیث کھود کے لکھ کے لگائی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو اپنے قیام گاہ سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو عمرہ مقبول کا ثواب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں مدینے سے مسجد اقصی جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے مکان سے قباء جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر قباء کی مسجد یمن میں ہوتی، صنعاء میں، تو ہر ہفتے میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ کرم ہے کہ یہی ہے قباء، تو میں ہر ہفتے یہاں نماز سے نفل ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو بتاؤ ذرا، مکے کے عمرہ کی باتی نرالی بے مثال تو ہے یقیناً بہت بابرکت و بے مثال مکے کا عمرہ، لیکن بتاؤ کہ مکے کے عمرے کے آگے مدینے کے عمرے کی کیا شان ہے؟ جیسے خلیل اور حبیب میں فرق ہے، ویسے مکے اور مدینے کے عمرے میں فرق ہے، عمرہ مقبول۔ اور دوسری بات یہ کہ آخر میں کہیں گے کہ وہاں تو حج ہوتا ہے، میاں حج وہاں ہوتا ہے، لیکن حج کے مقبولیت کی سند مدینے والے کے دربار میں، جب تک مدینے والے کی مہر نہ لگے گی اس وقت تک حج حج نہیں ہے، اس وقت تک عبادت نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و علم تیرے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ اسی میں ایک بات رہ گئی، وہ بھی سن ہی لو، کیوں چھوڑتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں غار ہرا ہے، وہاں غار ثور ہے، ہم کہتے ہیں یہاں بھی 2 غار، مدینے میں بھی 2 غار ہیں، یہاں پہ جبل احد پہ بھی ایک غار ہے جہاں سرکار نے آرام فرمایا، اور یہی جبل صلا کعبہ بنی حرام کے اوپر ایک پہاڑ ہے، جبل صلا کے اوپر بھی ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سجدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی سجدہ فرمایا، بہت طویل واقعہ ہے۔ تو بہرکیف عرض یہ کرنا ہے کہ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، یقیناً دونوں ہمارے لیے 2 آنکھیں ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن بہرکیف دونوں بنی انیلی سجیلی، مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن قمر انہی کے ذل سے تجلی قمر کی ہے، تو
شعر سمجھانے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لو جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ تو نبی کریم جہاں ہے ساری نعمت وہاں ہے، نبی کریم جہاں ہے ساری برکت وہاں ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج نبی نے ہمیں اور آپ کو الجیلانی بھائی یعنی مشتاق بھائی کی وجہ سے الجیلانی، بغداد والے ہیں صاحب کیا کہیں۔ ویسے بھی اس ٹور کا نام اور اس کی ابتدا بغداد مقدس میں غوث پاک کے دروازے پر میری ہی تحریک پر ہوئی۔ یہ بات چھپانے کی نہیں ہے، یہ دنیا کو پتا ہے۔ آپ پوچھ لیں کہ یہ بغداد معلیٰ میں میرے اچانک روزے غوث پاک کے باہر ملے اور رونے لگے، اور بلک بلک کے روتے ہوئے انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا، جو بھی ان کا دکھڑا تھا۔ تو میرے منہ سے نکل گیا کہ تم کو اللہ نے جو بھی نوازا ہے تو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنا ٹور خود شروع کرو، کیوں دوسروں کی غلامی اور مجبور نوکری کرتے ہو، بیٹھے پوچھ لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں غریب آدمی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم بھی فقیر، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، غوث پاک کا آسرا ہے، چلو۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے غوث پاک کے دربار میں یہ فقیر عزیزی لے گیا۔ مجاہد بھائی آپ بھی ٹور چلاتے ہیں، یہی مشتاق بھائی اپنا ان کا ہاتھ پکڑ کے غوث پاک میں لے گیا، جو کچھ مجھ کو عرض کرنا تھا ہاتھ اٹھا کے عرض کیا۔ وہاں سے نکل کے آئے تو یہ سورج چلے گئے، میں بھیونڈی۔ پھر میں نے فون پہ رابطہ کیا، میں نے کہا کہ کیا ارادہ؟ کہا حضرت ارادہ تو تجربہ تو سب ہے، لیکن ایسا ایسا۔ میں نے کہا میرے گھر کے 14 لوگ ہیں، پہلا ٹور انہی کے ساتھ لے گئے۔ تو میرے گھر کے 14، اور پھر ان سے میں نے یہ نہیں کہا تھا، پوچھ لینا کہ میں مولانا ہوں یا حضرت ہوں تو میرے لیے کچھ رعایت کر، کتنا لینا ہے وہ مناسب لو۔ تو جو اس میں یہ نہیں کہ کاٹ کسر کر کے اتنا لے لو اتنا لے لو، ایک دو فری کر دو۔ اور بات آئی ہے رسول لو، اللہ رسول کے گھر میں آنے کے لیے یہ جو اتنی بارگیننگ کر، بھلے اپنے طور پر دیکھ لو کہ کون مناسب۔ میں یہ نہیں کہتا ان کے ساتھ آؤ یا مجاہد بھائی کے ساتھ آؤ، جس کے ساتھ تمہارا دل پٹے آؤ، لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے یہ کہ اس کی سہولت مناسب ہے، اس کا انداز اچھا ہے، سنی بھائی ہے، تو اس میں جا کے زبردستی 2000 کم کرو، 1000 کم کرو، یہ کم کرو وہ کم کرو، نہیں۔ تو یہ اللہ اور رسول کے گھر پہ آنے کے لیے یہ کم کرو وہ کم کرو وہ کم کرو اچھی بات نہیں۔ اللہ اور رسول کے لیے تو دل کھول کے خرچ کرو، اور جب دل کھول کے خرچ کرو گے تو اللہ بھی دل کھول کے تم کو عطا کرے۔ اور تم حج اور عمرے کے لیے جب دیکھو، جب 2000 3000 5000، اور دوسری ایک چیز یہ بھی چھوڑ دو کہ تمہارا مینو کیا ہے۔ آج ٹور والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت مینو ہے، بس لے آؤ شیر نہیں لے آؤ، مینو ہے۔ جب تک مینو نہیں دو، کیا صبح میں کیا، دوپہر میں کیا، شام میں کیا۔ ارے میاں کھانے کے لیے تھوڑی آئے، کھانے کے لیے زندگی پڑی ہے گھر پہ۔ ہم ہمیشہ اچھے سے اچھا اللہ ہمیں کھلاتا ہے، جب اچھے سے اچھا کھلاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پریشان کرنا۔ اور ٹور والوں سے بھی ہم کہیں گے کہ اے ٹور والوں، تم بھی بزنس سمجھ کر اس کو مت کرو، اسے خدمت مہمانان رسول سمجھ کے کرو، ان کے لیے کوئی کاٹ کسر مت کرو، ان کے لیے 2 پیسہ زیادہ لگے لگاؤ۔ میں نے 1-2 ٹور والوں کو دیکھا ہے، وہ کھانے میں کھلانے میں یا کچھ بھی ایسا معاملہ آتا ہے خرچ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے کہ بہت کم آتا ہے، پھر بھی جتنی برکت ہوتی اسی میں اس کا سب چلتا ہے۔ تو میں کہہ کے تو بات دوسری نکل آئی۔ تو یہ میں نے کہا 14 آدمی ہیں میرے گھر کے، میرے ہی گھر کے، بھائی بھتیجے بھانجے، میری بیوی وغیرہ وغیرہ۔ اب پہلا سفر انہوں نے اس وقت کیا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی تک میں انتظار بھی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی میں سفر کروں، تو ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ مجھ کو، میں کئی بار حج کے لیے بھی میں نے ان سے کہا، تو حج کا ان کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں ابھی اس سال کی حج کے لیے آیا تھا، اس کے پہلے سال میں نے حج کے لیے 1 سال پہلے بہت مشہور ٹور والے کو دیا، 3 آدمی کا پیسہ دیا تھا، ایک یہ بچے کا، تو اس کو معلوم تھا کہ حیدرآباد کا ہے، تو یہ حیدرآباد والے کا پیسہ تو دے دیا۔ 3 سال ہونے کو آئے، میرا اور میرے دوست کا پیسہ ابھی تک دیا گیا۔
پھنسا پڑا ہے۔ یہ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر ایسا، یہ سب بھی اچھی بات نہیں۔ ایک بات آخر میں سب سے کہوں گا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کبھی گنو مت، گن گن کے خرچہ کرو گے تو اللہ بھی تم کو گن گن کے دے گا، اور اللہ کی راہ میں بے حساب خرچہ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ اور ہم تو آج اس در پر ہیں کہ میرے امام نے کہا کہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ آج انشاءاللہ یقیناً ہم اس بات کے کہنے کے حقدار ہیں کہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار من اللہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے۔